اور یہ جو روایات ہیں یہ روایات اس بات کو دلیل ہے کہ رقیہ جائز ہے۔ محدثین عام طور پر جب ان روایات کو لاتے ہیں تو رقیہ کے ابواب قائم کرتے ہیں۔ رقیہ کا مفہوم بہت وسیع ہے، اس میں دم بھی شامل ہے اور تعویذ بھی شامل ہے، یعنی قرآن کریم کسی آیت یا مسند وظیفہ کو پڑھ کر دم کرنا بھی اس میں شامل ہے، لکھ کر دینا بھی اس میں شامل ہے، دونوں شامل ہیں۔ رقیہ کا مفہوم وسیع ہے اور یہ دونوں اس کی انواع ہیں، دونوں اس کی قسمیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی رقیہ جو ہے اس میں صرف دم شامل ہے، اس میں تعویذ شامل نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں اس پہ ہمارے پاس احادیث اور اسلاف کا عمل بھی موجود ہے اور اس کے پیچھے الحمدللہ ہمارے پاس لغت بھی موجود ہے۔ رقیہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اب عرب سے پوچھ لیتے ہیں کہ بھئی تمہارے ہاں رقیہ کے مفہوم میں کون سی چیز داخل ہے؟ کیا صرف تعویذ داخل ہے؟ یہ کیا صرف دم داخل ہے یا تعویذ بھی اس میں شامل ہے؟ اب اگر عربی لغت یہ بتا دے اور یہ کہہ دے کہ رقیہ کا مفہوم وسیع ہے، اس میں دم بھی شامل ہے اور اس میں تعویذ بھی شامل ہے، معاملہ صاف ہو گیا۔ اور اگر عربی لغت یہ کہتی ہے کہ نہ بھائی رقیہ کے مفہوم میں صرف دم ہے تعویذ نہیں ہے، تو پھر تمہاری بات ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے ہاں اس پہ مختلف عربی لغات کے حوالے دیے گئے ہیں، چنانچہ یہ عربی لغت جو ہے عربی سے اردو معروف ہے ہمارے یہاں پاکی ہند کے اندر مصباح اللغات کے نام سے۔ اس کے صفحہ 310 پہ الرقیہ اس کا معنی لکھا ہے تعویذ، کیا معنی لکھا ہے؟ افسون، تعویذ، جمع رقا اور رقیات۔ رقیہ کے مفہوم میں کیا چیز آ گئی جی؟ دم بھی آ گیا اور تعویذ بھی آ گئی۔ آگے اس کی جمع بتا دیں۔ نمبر 2 منجد، یہ بھی عربی سے اردو لغت ہے اور معروف لغت ہے، پورے عرب میں بھی چلتی ہے، ہمارے یہاں عجم میں بھی چلتی ہے۔ تو اللہ آپ کا بھلا کرے، اس کے صفحہ نمبر 537 پہ بتایا گیا ہے کہ عودہ جمع عود والتعویذ جمع تعویذ اتمام بمعنى الرقیہ وہی التي تكتب وتعلق على الانسان لتقيته في زعمهم من الجنون والعين، یعنی عودہ اور تعویذ دونوں اسم میں ان کا معنی رقیہ ہے، اور رقیہ اس تحریر کو کہتے ہیں جو لٹکائی جاتی ہے تاکہ انسان اپنے گمان کے مطابق جنون اور نظر بد وغیرہ سے محفوظ رہے۔ اسی طرح جو ہے تیسرا لغت کا حوالہ القاموس الوحید، اس میں دیکھیں لکھا ہے کہ مختلف اس کی کیٹیگری بنائی ہے اس رقیہ کے مفہوم اور الفاظ کی۔ فرمایا کہ رقین و رقین و رقیتن، اس کا معنی اللہ کی پناہ میں دینا، تعویذ گنڈے سے علاج کرنا، جھاڑ پھونک کرنا، دم کرنا۔ اور الراقی کسے کہتے ہیں؟ کہتے الراقی کہتے ہیں عامل کو، تعویذ گنڈے کرنے والا، جھاڑ پھونک کرنے والا، تعویذوں والا، یہ کون ہوتا ہے؟ الراقی۔ معلوم ہے رقیہ کے مفہوم میں جس طرح دم داخل ہے اس طرح تعویذ بھی داخل ہے۔ الرقیہ فرمایا تعویذ جس سے بیمار کا علاج کیا جاتا ہے، مؤثر کلام جسے پڑھ کر دم کیا جائے۔ تو اب دیکھو تعویذ کے مفہوم میں دونوں آگے، القاموس الوحید صفحہ 661۔ اس طرح چوتھا والا لغت میں القاموس الجدید کے نام سے ایک لغت آئی ہے، اس میں صفحہ 279 کیا ہے؟ رقا رقین و رقیتن، جھاڑ پھونک کرنا، تعویذ گنڈا کرنا۔ یعنی یہاں بھی دیکھو رقیہ کے مفہوم میں جھاڑ پھونک یعنی دم بھی آ گیا اور تعویذ بھی آ گیا۔ نمبر 5 صحیح بخاری جلد 2 صفحہ 854، حاشیہ نمبر 2 ہے اس کا بخاری کا۔ یہاں دیکھیں بتایا گیا ہے کہ رقیہ کے متعلق کہ وَهُوَ بِمَعْنَى التَّعْوِيذ، رقیہ کا جو لفظ آیا ہے حدیث میں یہ تعویذ کے معنی میں بھی ہے، اس کے مفہوم میں تعویذ بھی شامل ہے۔ تو لوگوں سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ رقیہ کا مفہوم وسیع ہے، کہ اس کی 2 انواع ہیں، اس کے مفہوم میں دم بھی شامل ہے، اس کے مفہوم میں تعویذ بھی شامل ہے۔ اب اگر تعویذ کے الفاظ سے
ایک بھی روایت ذخیرہ احادیث پہ نہ ہوتی تب بھی جو ہے اوپر والی روایات جو ہم نے دم کے جواز میں پڑھی ہیں اس کے ثبوت کے لیے کافی تھی، اس لیے کہ رقیہ کے دو انواع ہیں، دم بھی اور تعویذ بھی، لہذا جب دم ثابت ہو گیا تعویذ بھی ثابت ہو گیا۔